برادران اسلام، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے افطار ٹرانسمیشن میں اس خصوصی آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک وقفے کی طرف ہم گئے تھے جس میں آپ نے یقینی طور پہ 2 ہمارے سیگمنٹ دیکھے، اور اب ہم اپنی ٹرانسمیشن کو مزید آگے جاری رکھیں گے اور یہ افطار تک اذان مغرب تک ہمارا اور آپ کا ساتھ بندھا رہے گا۔ بڑا خوبصورت یہ جو ٹائم ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ اس وقت سے لے کر اب جو افطار تک کا اور اذان مغرب تک کا جو وقت ہے وہ بڑا ہی انتہائی قیمتی ہے، اور اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ آپ دعائیں کر سکیں، بڑی ہی خوبصورت گھڑیاں ہوتی ہیں، خوبصورت لمحات ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ اپنے بندوں سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رب انسان کی جب انسان اس کو پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے تو اس کی ضرور سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہم بڑا خوبصورت ایک موضوع لے کر آپ کے حاضر خدمت ہوئے ہوئے، یعنی کہ وہ موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، اور ان کی جو جتنی بھی خصوصیات اور اس حوالے سے جتنی بھی ہمیں اچھائیوں کے کریکٹرسٹکس ان کے جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے اوپر ان کے مختلف پہلوؤں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ دین و دنیا میں کس طرح سے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے ہے۔ وہ ہر چیز جو کہ قرآن پاک میں ہمیں رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، ساتھ شریعت میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملی ہے، اس ہر چیز میں کہیں نہ کہیں حکمت ہماری چھپی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی حکمت، کوئی نہ کوئی ایسی خوبصورت بات، کوئی نہ کوئی ایسا مثبت پہلو اس میں پوشیدہ ہے جس کو صرف جاننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت ہم میں ہونی چاہیے۔ جہاں ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے، جہاں ہم اس چیز کو پالیں گے، وہی ہم اس کو پالیں گے، سمجھ لیں گے، جان لیں گے، وہی اس کو پالیں گے۔ تو میرے ساتھ آپ کو معلوم ہے ٹرانسمیشن میں آج ہمارے ساتھ بندے ہیں جی مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب اور علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں ایک مرتبہ پھر۔ ساتھ ہی یہاں میرے دوسرے جانب بیٹھے ہیں جی حافظ وسیم بندی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں، اور خرم حبیب صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ تو میں اس سیگمنٹ کا آغاز کروں گی، اور میں چاہوں گی چونکہ خرم حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خرم حبیب صاحب کا میں تعارف کیا ہی بتاؤں، خود بھی بڑے زبردست ایک تو نعت خواں ہیں، ساتھ ہی جو ہماری کراچی یونیورسٹی ہے اس میں بھی انجام دے رہے ہیں خدمت، شعبہ سے ایڈمنسٹریشن سے وابستہ ہیں، ساتھ ہی جی بہت اچھا آج کلام ابھی جب ہم وقفے میں گئے تھے تو تیار بھی کر کے لائے ہیں، سنا بھی رہے تھے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز اور آواز بھی ہے۔ تو حافظ تو خرم حبیب صاحب آپ بتائیں کہ آپ کون سا کلام آج تیار کر کے لے کر آئے اور کیا پیش کریں گے؟ جی السلام علیکم۔ پہلے تو میں K21 کو بڑا مبارکباد پیش کرتا ہوں خوبصورت ٹرانسمیشن کرنے پر، اور کلام میں نے ایک حالیہ اپنے البم میں کلام پیش کیا تھا، تو وہ آج K21 پہ فرسٹ ٹائم پیش کروں گا، اور بہت ہی خوبصورت شاعری شکیل کیروڑی صاحب کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غمخوار ان جیسا، سبحان نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غمخوار ان جیسا، نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غمخوار ان جیسا، کوئی لائے مثال ان کی جو ہو شہکار ان جیسا، کوئی لائے مثال ان کی جو ہو شہکار ان جیسا، رہی میں سا کریم سا جو دیکھا ہو تو بتلاؤ، رہی میں سا کریم سا جو دیکھا ہو تو بتلاؤ، کہ جس نے خلقت رب سے کیا ہو پیار ان جیسا، کہ جس نے خلقت رب سے کیا ہو پیار ان جیسا۔ اور بڑا خوبصورت شاعر نے قلم بند کیا اس نعت میں، اگر کچھ
सीखना चाहो दर ज़हरा पे आ जाओ, अगर कुछ सीखना चाहो दर ज़हरा पे आ जाओ, ज़माने भर पे छा जाओ, ज़माने भर पे छा जाओ, जो हो इज़हार उन जैसा, ज़माने भर पे छा जाओ, जो हो ईसार उन जैसा, न देखा ना सुना हमने कोई गमखार उन जैसा, हुकूमत अर्श पर जिनकी, हुकूमत फर्श पर जिनकी, नहीं देखा नहीं देखा कोई सरदार उन जैसा, नहीं देखा नहीं देखा कोई सरदार उन जैसा, न देखा ना सुना हमने कोई गमखार उन जैसा, कोई लाए मिसाल उनकी जो हो शहकार उन जैसा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे खुर्रम हबीब साहब अपनी खूबसूरत अंदाज में, और बड़ा ही मुख्तलिफ अंदाज बयान उनका, और एक समा बांध दिया उन्होंने। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि कोई शाहकार हमने नहीं देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, उन जैसा कोई हो भी नहीं सकता, और ता क़यामत कोई उन जैसा अब आएगा भी नहीं। और मेरे महबूब और मेरे आका की क्या ही बात है कि जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो खुद एक ज़बान में ऐसा लगता है कि जैसे एक मिठास सी आ गई है, और एक खूबसूरती हमें नज़र आती है, वो छलकती है जब उनका जिक्र होता है, तो उस जिक्र के अंदर भी। और मैं अपने उलमाए कराम की तरफ बढ़ूंगी। मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम रिजवी साहब और अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी साहब बैठे हुए, और उनसे भी हम रहनुमाई लेते हैं इन सारे मामलात में। और हम बात कर रहे थे जैसे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से, आज हमने किस्सा उनका आपको जैसे कि सुनाया, लेकिन हमने अभी वो मुकम्मल नहीं किया है क्योंकि उसको कल भी हम मुकम्मल करेंगे और कल भी उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं पहले ज़रा अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी साहब की तरफ बढ़ूँ। सज्जाद शबीर रिजवी साहब, अल्लामा साहब ये बताएं हजरत, अब हमने उनके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर भी रोशनी हम डाल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, उनका वाक़या भी हम वहाँ तक पहुँच गए कि कहाँ जो है वो सोतीली माँ को भी सब्र नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, उससे वो हसद में भी आ गई है, और सौतेले भाई भी जहाँ एक तरफ जो है बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं और मुख्तलिफ साजिशें कर रहे हैं। वहीं पे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी गमज़दा है जब उनको पता चल रहा है कि आगे जाके मेरे साथ ये सारी मुश्किलात और मसाइब आने हैं। एक तरफ बाप भी गमज़दा है, परेशान है, और इस तरह के जो मामलात हम आज के ज़िंदगी को और आम लोगों की ज़िंदगी को भी थोड़ा सा उसको लेकर जाएं तो लोगों को के लिए बड़े इसमें सबक है कि किस तरह से लोग समझते हैं छोटी सी कोई तकलीफ आती है तो लोग दुहाई देने लग जाते हैं, अपने आप को कोसने लग जाते हैं, बुरा भला कहने लग जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में शायद ये मुसीबतें हैं या हमें ये दुख देखने हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो हमें वहाँ से मिलती हैं कि सहाबा कराम ने और अम्बिया ने इतने मसाइब झेले, इतनी मुश्किलात झेली हैं और वही हमें सबक दिया है। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि आप कैसे देखते हैं और आम जिंदगी में लोगों को किस तरह से सारे मामले से सबक सीखना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया है और असर हाजिर का सवाल है जी। मैं यहाँ बहन आपसे ये गुजारिश करूँगा कि कुरान मजीद में के जितने भी अम्बिया के वाक़यात हैं या कौमों के वाक़यात हैं वो हमारे लिए हैं कि हम तमाम करैक्टर्स को जो है देखें और कुरान मजीद पढ़ के सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं है बल्कि कुरान मजीद के इन वाक़यात को समझने का नाम है। यानी क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह पाक की आखिरी किताब है, क़यामत तक के लिए अब कोई किताब नहीं आनी है और इसी से हमें रहनुमाई हासिल करनी है।
تو جہاں آپ نے کریکٹرز کی بات کی ہے کہ ایک جگہ ایک اچھے کریکٹرز کو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں جو ہے وہ بتا رہا ہے، دوسری طرف ان کریکٹرز کو بھی بتا رہا ہے کہ جنہوں نے جو ہے غداری کی ہے، جنہوں نے دھوکہ دہی کی ہے، جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی کی ہے، اور کس طریقے سے جناب یعقوب علیہ السلام، یہ سارے واقعات کا سنیریو اگر ہم آج کے معاشرے میں دیکھیں گے تو آج کا معاشرہ بھی انہی تمام برائیوں میں الجھا ہوا ہے۔ قطع کلام معافی، یہیں آپ کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہوں گی، یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ جیسے ہم یہی چیزیں نا کہ ریاکاری، دھوکہ، جھوٹ، فریب، یہ چیزیں ہی بتائی گئی نا پچھلے زمانے میں بھی، اور جو ہمارے پاس میں نے جیسے کہ کہا ان واقعات میں اور ان ہستیوں کے واقعات میں خاص طور پہ خصوصی طور پہ، اور اگر ان کی زندگیوں پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ بتایا کہ دیکھو وہی سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہی حق اور باطل کا جو میں بار بار کہتی ہوں کہ معاملہ ہے، سچ اور جھوٹ کا جو معاملہ ہے، جو ہم آج جس کو بہت آسانی سے بول دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں چلو چھوٹا سا تو جھوٹا اگر بول جائے تو کیا ہو گیا، اور اگر کسی کا دل دکھا دیتے ہیں کہ چھوٹا سا تو دل دکھا دیا تو کیا ہو گیا، اس میں بھی وہی بتایا گیا ہے نا کہ دل دکھانے کا معاملہ، دھوکہ دہی کا معاملہ، فریب کاری کا معاملہ، ریاکاری کاری کا معاملہ، ظلم کا معاملہ، حسد کا معاملہ، نفرت کا معاملہ، جو اس سے کوٹ کے لوگوں کے اندر وہی سب کچھ ہے۔ کمپیریزن کر لیجئے ان واقعات کو کہیں ناپ تول میں کمی پہ قوموں پہ عذاب آیا، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، کہیں قوموں نے برائیاں کی اور ہادی اپنے ہادیوں کے ساتھ دھوکہ کیا، اور ہادی جو پیغام پہنچانے آئے تھے ان ہدایت کے پیغام کو قوموں نے فالو نہیں کیا، بلکہ فالو نہیں کیا تو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب آیا۔ ان تمام واقعات کے نچوڑ کو اگر آج آپ دیکھ رہی ہیں تو وہ تمام برائیاں اس معاشرے میں رائج ہے۔ میرا سوال ہے، کیا آج ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟ کیا آج جھوٹ معاشرے میں عام نہیں ہے؟ چوری، آٹا چور، آج کیا وہ بانگو دہل آپ کے پاس وہ آرگومنٹ نہیں پیش کرتے ہیں؟ یعنی ظلم بھی ہوتا ہے، آرگومنٹ کیا میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ظلم اور اس پہ آرگومنٹ بھی دے رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں، چھوٹے دیہاتوں میں، چھوٹے علاقوں میں انسانوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک ہوتا ہے، ان کی تو سنوائی تک یہاں تک نہیں ہے۔ ہم تو کم سے کم چیخ کر اپنی بات کو کہیں نہ کہیں تک پہنچا تو دیتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے، چاہے کسی بھی نیٹ ورک کے ذریعے سے۔ وہاں دیہات میں تو انسانوں کے ساتھ بدترین سلوک ہو رہا ہے، مگر کیا مسئلہ کیا ہے کہ کیا یہ جو ظلم کر رہے ہیں، کیا یہ ظلم کرنے والے بچ جائیں گے؟ کیا پچھلی امتیں بچیں جو یہ بچیں گے؟ نہیں، بچنا ان کو بھی نہیں ہے۔ ہادی موجود ہے، لیکن اگر کتاب موجود ہے، یہ کتاب ہماری قرآن مجید موجود ہے، تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ خالی کتاب نہیں ہے، کتاب کے ساتھ اس کتاب کا ہادی بھی موجود ہے۔ یہ کیسے ہو کہ معلم نہ ہو اور کتاب موجود ہو؟ کتاب بھی موجود ہے، معلم بھی موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی سے ہمارے یہاں آ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ تذکرہ کر رہی تھی، ہلکا سا ایک کرونا وائرس کی جھلک آئی ہے۔ ایک وائرس نے پوری دنیا کی اکنامی کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس پیسے کی کوئی قدر نہیں رہی، آن لائن کام ہو رہے ہیں، لوگ لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، دور سے سلام کر رہے ہیں، محفلیں ختم ہو گئی ہیں، شادیوں کو روک دیا گیا ہے، کوئی کسی کے گھر نہیں، یعنی باہر ملکوں میں تو فائن ہے اگر کوئی کسی کے گھر چلا جائے، یعنی مہینوں نہیں مل رہے ہیں۔ یہ تو اللہ نے ایک ہلکی سی جھلک دکھائی ہے کہ مسلمانوں سمجھ جاؤ، جھوٹ نہیں بولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور سب سے زیادہ جس کا معاشرہ شکار ہے وہ ہے تعصبات۔ آج کل جس معاشرے میں ہم جہاں رہ رہے ہیں نا، کہیں قوموں پہ لڑائیاں ہیں، کہیں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں زبان، کہیں لسان۔ اللہ کہہ رہا ہے بھائی تم سب انسان ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، جنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اگر عام میرے ناظرین سن رہے ہیں، قصص الانبیاء بالکل آسان سی کتاب ہے، اس میں آپ پڑھیں تو کتنے نتیجہ خیز معنویت تک آپ پہنچیں گے کہ کیا رشتوں کا احترام۔ یہ بات آپ کے ذریعے سے میں ضرور پہنچاؤں گا کہ سب سے پہلے یہاں آپ کو جو نتیجہ ملے گا جناب یوسف کے واقعے میں،
وہاں والد کا احترام، والدہ کا احترام، بھائیوں سے محبت، یعنی پورے اس واقعے میں ساری چیزوں سموئی ہوئی ہیں. مگر ہم اگر صرف قرآن کو تلاوت کی حد تک پڑھیں گے، تلاوت نہیں کرنا، قرآن انسانوں کے لیے ایڈریس کرنے آیا ہے. قرآن کی آیتوں کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں. بہت اچھی بات، بہت خوبصورت بات علامہ شبیر رضوی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور سجاد شبیر رضوی صاحب نے. اور میں مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں، ساتھ ہی یہ جو بات ابھی بڑی خوبصورت علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب نے کہی کہ اچھا یہ بڑا اچھا رہتا ہے، ہم اس لیے بھی آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں دنیاوی چیزوں سے کہ آپ کو پتا ہو، کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ اچھا وہ تو اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی ایک کانسیپٹ بن گیا ہے نا، اور جو کہ بہت ہی غلط ہے، بالکل غلط ہے، کہ جی وہ قرآن پاک سے 1450 سال پہلے تو معاملات کچھ اور تھے، زمانہ کچھ اور تھا، اور آج زمانہ کہاں پہنچ گیا، لیکن ہمیں اسی سے تو کنیکٹ کرنا ہے. وہی تو ساری چیزیں، وہی تو سب کچھ ہے. لوگ یہ کہہ کے بھی نیگلیکٹ کرتے ہیں، لوگ یہ کہہ کے بھی جو ہے نا وہ اپنے، میں نے دیکھا لوگوں کے گھروں میں آج کل بچوں کو نہیں، وہ اب وہ تو پرانی چیز ہو گئی. ارے تو یہی ساری چیزیں ہیں ایکچولی، وہی ساری چیزیں آ رہی ہیں. آپ کو کنیکٹ اسی لیے کریں کہ جب آپ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو وہی چیزیں ملیں گی جو آج چل رہی ہیں. تو اور سائنس آج کیا کر رہی ہے، جو ہم 4 دن سے 5 دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ سائنس کر کیا رہی ہے، اسی سب پہ ریسرچ کر کے بتا رہی ہے کہ 1450 سال پہلے ہمارے رب تعالی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رحمت اللہ العالمین نے بتا دیا، اسی میں شفا ہے، اسی میں ساری چیزیں ہیں، اسی میں عبادت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں زندگی کے سارے راز چھپے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے جی. اچھا مجھے ایک بریک کی طرف جانے کا کہا جا رہا ہے، میں ایک بریک لے لوں پھر میں آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.